امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الرقاق کے تحت باب باندھا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا۔ اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، کتاب الرقاق میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ ابواب اور احادیث جمع کی ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس لیے کہ دل جو ہے یہ مقام ایمان ہے، دل میں ایمان ٹھہرتا ہے، اور یہی مقام اخلاص ہے، اخلاص کے ساتھ انسان عمل کرتا ہے۔ تو جب قلب کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر ایمان اور اخلاص پیدا ہو تو انسان کے وجود سے اعمال صالحہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے رقاق رقت سے ہے، اس کو کہتے دل کی نرمی۔ ظاہر ہے کہ دل اگر نرم ہوگا، دل کی زمین نرم ہوگی تو اس میں ایمان اور اخلاص کا بیج بویا جائے گا اور اعمال صالحہ کی فصل اگے گی۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الرقاق میں وہی احادیث جمع کی ہیں جن کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، اور قلب جو ہے یہی وہ بنیاد ہے انسان کے بدن میں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جسمانی اور طبی اعتبار سے بھی قلب انسان کے بدن میں اصل ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی قلب ہی اصل ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ان فی الجسد لمضغۃ، کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ فاسد اور خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے۔ اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے یہ طبی اعتبار سے بھی درست ثابت ہوا اور روحانی اعتبار سے بھی درست ثابت ہوا، کیونکہ جسمانی اور طبی اعتبار سے بھی آج اطباء اور میڈیکل سائنس اس نقطے پر پہنچی ہے کہ انسان کے بدن میں دل اصل ہے۔ دل جب تک دھڑکتا رہتا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے، اور دل جب مر جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ بحث چلتی تھی کہ انسان کے بدن میں دماغ اصل ہے یا دل اصل ہے، تو اس وقت بعض اطباء کہتے تھے کہ دماغ اصل ہے، اور بعض اطباء کہتے ہیں کہ دل اصل ہے۔ لیکن آج میڈیکل سائنس اس نقطے پر پہنچی ہے کہ انسانی بدن میں جو ہے وہ دل اصل ہے۔ دماغ مر بھی جاتا ہے تو انسان کومے میں چلا جاتا ہے، لیکن چونکہ دل دھڑک رہا ہے اس لیے وہ زندہ رہتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دل اصل ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سو سال پہلے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ انسان کے جسم کے اندر جو دل ہے یہ اگر ٹھیک ہے تو انسان ٹھیک ہے، یہ اگر خراب ہے تو انسان خراب ہے۔ اور روحانی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے قلب ہی کو مقام علم اور معرفت بنایا ہے۔ دل ہی کے وہ دروازے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی دل کی آنکھ کو کھول دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ سر کی آنکھوں سے جو چیز نظر نہیں آتی وہ اللہ والے دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اللہ ان کو بصیرت عطا فرما دیتے ہیں۔ بصارت تو ہر انسان کے پاس ہے، لیکن دل کی بصیرت کسی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ ظاہر جو مجاہدات کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، دل کا تزکیہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دل کی آنکھ بھی کھول دیتے ہیں۔ اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، اس لیے کہ اللہ کی نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اللہ کی نور کی آنکھ کا مطلب یہ کہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اور دل کی آنکھ سے جب دیکھتا ہے تو اس کو وہ حقائق نظر آتے ہیں کہ جو سر کی آنکھ سے نظر نہیں آ سکتے۔ وہ گویا کہ وہ دنیا کے مادی پردوں کے بعد ایک ایسی چیز کو دیکھ لیتا ہے کہ جو انسان سر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے قلب پر وہ معرفت اور ایمان اترتا ہے کہ جو عام انسان کی مادی قوتوں اور طاقتوں سے نہیں اترتا، اس لیے کہ اس نے دل کا تزکیہ کر لیا، اور دل کو دل کے بنانے والے کے ساتھ جب جوڑ لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت اس دل پر اترتی ہے۔ اس لیے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ اور یہی فرق ہے ہم میں اور اولیاء اللہ میں کہ اولیاء اللہ کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، قلب کی آنکھ کھل جاتی ہے، ہماری دل کی آنکھ بند ہے، ہماری سر کی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ مادی آنکھ تو ہماری بڑی تیز ہے لیکن دل میں اندھیرے ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں ایمان کی طاقت نہیں ہے، اخلاص کا بیج نہیں ہے، وہاں پر جو وہ تصدق و تقرب نہیں ہے کہ جو اس قلب کے اندر ہونا چاہیے۔
تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری حالت پھر عام جانوروں کی طرح ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب لا الہ الا اللہ کی نعرے لگاتے ہیں تو ان کی دل کی آنکھ جب اللہ کھول دیتے ہیں تو چلتے وہ زمین پر ہیں لیکن آسمان سے اوپر کی جو پر نگاہ کرتے ہیں تو ان کو معرفت و حکمت ان کے دل پر اترنے لگتی ہے۔ اس لیے امام بخاری نے کتاب الرقاق میں وہی احادیث و ابواب جمع کی ہیں کہ جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔